ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل حمد و ثنا کے پاکیزہ کلمات ہر عیب سے پاک ہستی اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے
اللہ کریم انبیاء کرام خصوصاً سید المرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین پر بے شمار درود و سلام اپنی خاص الخاص رحمتیں ان کے اوپر نچھاور فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے ہی ساتھی قابل احترام معزز اور ہمارے لیے عزت کی جگہ ہے۔ جس کو جو مقام اللہ احکم الحاکمین نے عطا فرمایا وہ اسی کے لائق تھا۔ اللہ کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں کے ذریعے ہم تک دین پہنچایا، اور ان لوگوں نے ایمانداری کے ساتھ محنت کے ساتھ اللہ کا پیغام رسول اللہ کی تعلیمات آنے والی نسلوں تک منتقل کی۔ اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب پہ راضی ہو گئے۔ تمام مخلوقات میں سے اللہ نے ان کو بہترین قرار دیا۔ اولئک ہم خیر البریہ، قرآن مجید میں ہے یہ تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہے، یہ اپنے رب پہ راضی ہو گئے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے با اعتماد ساتھی تھے، آپ کے گھر کے فرد تھے۔ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت فرمائی تھی۔ جب اللہ کے نبی اپنے دادا سے محروم ہو گئے، عبد المطلب دنیا چھوڑ کے چلے گئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت چھوٹی عمر میں سردار ابو طالب کے حصے میں آئی۔ سردار ابو طالب ان کا باپ اور ان کی ماں دونوں طرف سے وہ نبی کریم کے والد کے بھائی تھے۔ باقی جو ان کے چچا ان کی مائیں مختلف بھی تھیں، لیکن عبداللہ کی والدہ اور ابو طالب کی والدہ ایک ہی تھی۔ سردار ابو طالب نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے بھتیجے کو پالا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ سردار ابو طالب کے اپنے بھی 10-12 بچے تھے۔ کفالت کا مسئلہ تھا، روزگار گزارے لائق تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت فرماتے رہے، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو گئے،
آپ برسر روزگار ہو گئے تو پھر آپ نے سردار ابو طالب کے ایک بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ پہلے سردار ابو طالب رسول اللہ کے کفیل تھے، بعد میں اللہ کے رسول سردار ابو طالب کے بیٹے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کفیل بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں آنے کے بعد جناب علی کی قسمت بدل گئی، بہترین اخلاق سیکھنے لگ گئے، اعلیٰ تعلیم ان کو دین کا علم، وحی والا علم رسول اللہ سے عطا ہونا شروع ہو گیا۔ بچپن میں ہی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دلی تعلق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مضبوط ہو گیا۔ جب اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا علی لڑکپن کی عمر میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی دعوت کی، بنو ہاشم کو کھانے پہ بلایا، ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے۔ علامہ ابن حشام لکھتے ہیں جناب علی اس وقت کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون میرا اس دین کی محنت میں ساتھ دے گا؟ سارے چپ۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، میری عمر تھوڑی ہے، مگر میں آپ کا ساتھ دین اسلام کی خاطر دوں گا۔ جو جناب علی کے چچا تھے وہ سردار ابو طالب کو کہنے لگے تیرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ محمد کی حمایت کر رہا ہے، اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سردار ابو طالب خود تو کچھ نہ بولے مگر کہنے لگے جو علی چاہتا ہے اس کو کرنے دو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بھائی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے، یہ جو کہتا ہے اس کو کرنے دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلانیہ دین کی دعوت نہیں دیتے تھے، نماز پڑھنے تھے چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے ذرا ایک طرف ہوتے، گھاٹیوں میں یا کسی غار میں پہنچتے، اور پیچھے سے جناب علی بھی پہنچتے، مستخفیاً من ابیہ و اعمامہ، اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر، اپنے چچاؤں کو بتائے بغیر سیدنا علی بھی چھپکے چھپکے جہاں اللہ کے رسول پہنچے ہوتے وہیں پہنچ جاتے۔ فَيُصَلِّيَانِ صَلَوَاتِ، تو علی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر نمازوں کی ادائیگی فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بالکل ابتدائی اسلام کا دور ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بچپن سے ہی اسلام کی دولت عطا فرما دی، رسول اللہ کا قرب عطا فرما دیا، اللہ کے نبی کی کفالت میں آ گئے، آپ کی تعلیم و تربیت اس کی ذمہ داری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی، اور سارے دین کی سمجھ سیدنا علی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔
وقت گزرتا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے گئے۔ کسی موقع پر، چاہے جنگ کا میدان، چاہے تبلیغ کا موقع، چاہے دین کو سمجھنا، چاہے مسائل کو بیان کرنا، کسی موقع پر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی، کبھی بے وفائی نہیں کی۔ اللہ ان کی حسنات قبول فرمائے۔ دار ارقم کو مکان ایک مکے میں ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر، خفیہ دین کی دعوت کے لیے اس کو مرکز بنایا گیا۔ اللہ کے رسول وہاں بیٹھتے، جو وحی آتی صحابہ کو وہ تعلیم دیتے، اور اگر باہر سے کوئی آتا تو اس کو بھی چپکے سے وہیں لے جاتے۔ اور یہ ذمہ داری سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حرم شریف میں رہتے، آنے جانے پہ نظر رکھتے، اور جب کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے، چند دن اس کا دھیان رکھتے، پھر چپکے سے سیدنا علی اس کو دار ارقم میں رسول اللہ کی خدمت میں لے جاتے۔ یہ دین کی دعوت منظم انداز سے دینے کے لیے اللہ کے رسول نے مکے میں بھی سیدنا علی کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی ایمان لائے تھے۔ 3 دن سیدنا علی ان کو حرم شریف میں دیکھتے رہے، آخر چپکے سے سمجھ گئے، ان کو سمجھایا کہ جس کی تجھے تلاش ہے تو فاصلہ رکھ کے میرے پیچھے پیچھے آتا جا، اور ان کو دار ارقم میں لے گئے، اور جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرما لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نوجوان کے اوپر پورا اعتماد، خطرے کی گھڑی آ گئی، ہجرت کا موقع، دشمنوں نے گھیر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی امانتیں موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے اوپر اعتماد فرمایا، کہا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، قاتلوں کے گھیرے میں یہاں پہ لیٹو، اور یہ فلاں فلاں بندے کی امانت ہے، یہ بھی رکھ لو، میں جا رہا ہوں، اور جب صبح ہوگی یہ امانتیں تم ان کے حقداروں کو لٹا کے تم بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، چاہے جان خطرے میں، چاہے دشمنوں کی امانتیں اپنے پاس، دشمنی اپنی جگہ، جان کا خطرہ اپنی جگہ، اس حال میں بھی جن کا جو دینا ہے اللہ کے نبی نے دے دیا، امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اعلیٰ اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور دوسرا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اعتماد کہ اگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا صبح امانتیں دے کے میرے پیچھے چلے آنا، تو اس کا مطلب اب میں اللہ کے نبی کے پیچھے جاؤں گا، آرام سے سوؤں گا، اب ساری دنیا مل کے بھی علی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے بشارت دے دی ہے نا کہ صبح آ جانا، یہ تلواروں والے گھیرا ڈالے ہیں تو ڈالتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں موجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ علی میرا دوست ہے، میں علی کا دوست ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، بالکل صحیح حدیث۔
عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، جس کا میرے ساتھ تعلق اس کا علی کے ساتھ تعلق۔ مولا دلی دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ مولانا کا کیا معنی ہے۔ ہم مولانا کا معنی ہمارا دلی دوست، ہمارا دلی قابل احترام ساتھی، علماء کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنا دلی دوست مولا کہہ کے مخاطب فرمایا، اور فرمایا جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا مقام نہیں ہے، بہت بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے راوی خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ لقد عہد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یحبک الا مؤمنا ولا یبغضک الا منافقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا علی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا، جس نے روح کو پیدا کیا، اس کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تاکید کے ساتھ فرمایا علی تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہے، علی تجھ سے نفرت کرنے والا، بغض رکھنے والا منافق ہے۔ علی سے محبت ایمان ہے، علی سے بغض منافقت ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کا شکر ہے ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا اعتراف کرتے ہیں، ان کی محبت کو، ان کی چاہت کو محسوس کرتے ہیں، اور ان کی قدر و منزلت کے گن گاتے ہیں۔ وہ ہمارے بڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ عزت والا مقام عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا۔ سب سے پیاری بچی کا نکاح جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ اللہ اکبر۔ مقام میں اور اضافہ ہو گیا، داماد رسول بن گئے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفالت میں تھے، جو ان کی پرورش میں تھے، جو ان سے فیض یاب ہونے کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ رسول کریم نے ان کی تربیت، ان کے کردار، ان کے علم اور ان کی پاک جوانی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کا ان سے نکاح کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ کوئی جنگ ہے، کوئی غزوہ، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے نہیں رہتے۔ غزوہ تبوک، اللہ اکبر، سن 9 ہجری، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آخری غزوہ تھا۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، اب رومی چھیڑ چھاڑ شروع کر گئے۔ مکہ فتح ہونے کی دیر، عرب لوگ جو ہر قبیلے کا سردار اپنا اپنا قانون بنا کے جیتا تھا،
اپنے اپنے علاقے میں لوٹ مار کرتا تھا۔ اب وہ سب ختم ہو گیا، اب پورے عرب کے اوپر ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی جس کے سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مجاہدین کا ایک لشکر تیار ہو گیا اور عرب میں ایک نئی طاقت نے جنم لے لیا، اور یہ جو رومی اور یہ جو فارسی کیسر و کسریٰ دونوں ہی خطرہ محسوس کرنے لگ گئے۔ رومی عیسائیوں نے عرب کی سرحد کے اوپر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان رومیوں کے ساتھ جنگ کا اعلان فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 صحابہ کرام کے بڑے لشکر کے ساتھ پیش قدمی فرمائی۔ جب جانے لگے تو مدینے کی حفاظت کا مسئلہ بھی تھا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا، کہنے لگے اے علی، میرے بعد مدینے کا امیر تم ہوگے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تو تڑپ اٹھے، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا تو جی چاہتا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ ہوں، دائیں لڑنے والا بائیں لڑنے والا، ہر لمحے جانثاری کے لیے تیار رہنے والا، میدان میں جو دشمن سب سے خطرناک، سیدنا علی آگے بڑھ کے اس کا مقابلہ کرنے والا۔ اب جناب علی فرمانے لگے اللہ کے رسول اتخلفونی فی الصبیان والنساء، آپ مجھے بچوں عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے، میرے جیسا بندہ تو میدان جنگ میں ہوتا ہے، آپ مجھے کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں تو لڑنے والا سپاہی ہوں۔ تو جو لفظ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ قسمت والوں کے نصیب میں آتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جب موسیٰ طور پہاڑ پہ گئے پیچھے ہارون کو اپنا نائب بنا کے گئے، اے علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا بھی وہی مقام ہو ہارون جیسا جو موسیٰ کے ساتھ تھا؟ جس طرح موسیٰ ہارون کو پیچھے چھوڑ گئے، اس طرح میں محمد موسیٰ کی طرح ہارون کی جگہ علی کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں۔ کیا تو راضی نہیں ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا اللہ انہو لیس نبی بعدی، ہاں یہ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد وحی کے خاتمے کا ہم کو بتا دیا۔ جناب علی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ تعلق کی وضاحت فرما دی، لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ دین کی وحی، دین کا الہام وہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی ہوتا ہے، اس بات کی بھی نفی فرما دی۔ تو جب جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آیا، اللہ نے ان کو خلافت بھی عطا فرما دی۔ سارے صحابہ محترم ہیں، ہم جناب علی کو بھی عزت والا مانتے ہیں، جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عزت والا مانتے ہیں، سب کا مقام ہے، مگر کوئی شک نہیں ہے کہ جناب علی کی فضیلت سیدنا معاویہ سے بہت زیادہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دونوں پر ہی رحمت فرمائے، جو ان کا آپسی معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا مقام زیادہ بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کسی جنگ میں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے نہ رہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ذمہ داری پوری کی۔ اللہ اکبر۔ خیبر کا موقع آیا، یہ بھی صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب، آنکھیں دکھ رہی، آشوب چشم سرخ ہوئی، اتنے بیمار ہو گئے کہ لڑنے کے قابل نہ رہے، مگر پھر بھی لشکر میں شامل ہیں۔ بہانہ بنا کے منافقوں کی طرح واپس مدینے نہیں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہودیوں کے قلعوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے، ایک کے بعد دوسرا قلعہ فتح ہونے لگ گیا، اور جب خیبر کی باری آئی، سردار مرحب یہودیوں کا مانا ہوا پہلوان حملے پہ حملہ مسلمان کرتے ہیں اور قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ آخر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن ڈھلے اعلان فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا یفتح اللہ علی یدیہ، صبح میں یہ پرچم اسلامی اس شخص کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ صبح پرچم اس کو ملے گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ حدیث کے لفظ ہیں، ہر کوئی رات بھر اسی امید میں، بڑے بڑے بہادر امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ یہ پرچم مجھے ملنا چاہیے۔ صبح ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرماتے ہیں۔ فقیلہ، تو درخواست کی گئی، اللہ کے رسول، علی تو لڑنے کی حالت میں ہی نہیں ہے، ان کی تو آنکھیں خراب ہیں۔ جناب علی کو لایا گیا، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ، اللہ کے نبی نے اللہ کا نام لے کے اپنا تھوک سیدنا علی کی آنکھوں پہ لگایا، اسی لمحے سیدنا علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اللہ اکبر، اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ پھر پرچم اپنے ہاتھوں سے جناب علی کو پکڑایا، جناب علی جوش میں آ گئے۔ ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو حدیث میں لکھی ہیں، صحیح سند والی، قلابیں نہیں مناتے کہ جناب وہ یہ تھا وہ تھا۔ یہ لمبی لمبی چھوڑنا دین والوں کا کام نہیں ہے، علماء کا کام ہے، تحقیق سے جتنی بات ہو اتنی کی جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، نقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، اللہ کے رسول جب تک وہ ہماری طرح کلمہ نہیں پڑھ لیں گے ہم ان سے لڑائی کرتے رہیں گے، گردنیں اتارتے رہیں گے۔ جوش میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، علی علی رسلک، ذرا ٹھہر جا، علی جلد بازی نہ کر، ذرا ٹھہر جا۔ جب تم میدان میں اترے، دشمن کے سامنے جائے، لڑائی شروع نہیں کرنی، ثم ادعوہم الی الاسلام، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دے۔ تیری تبلیغ سے، تیری دعوت سے اگر ایک یہودی بھی مسلمان ہو گیا، لَأَن يَهْدِيَ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَامِ، ایک بندہ بھی ایمان لے آیا تو سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ عربوں کی سب سے قیمتی چیز سرخ اونٹ، اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے ایمان لینا۔ گردن اتارنے کو ترجیح نہیں ہے،
لوگوں کو ہدایت آ جائے یہ ترجیح ہے۔ فرمایا اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو پھر تم صلح کی بات کرنا، ان کو کہنا کہ آؤ ہماری ماتحتی میں آ جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، مسلمانوں کی حکومت تسلیم کر لو، لڑائی پھر بھی نہیں کرنی۔ اور اگر پھر بھی وہ بضد رہیں کہ لڑنا ہی لڑنا ہے، پھر اللہ کا نام لے کے دشمن سے لڑائی کرنا۔ یہودی نہ دین کی دعوت کو انہوں نے مانا، نہ انہوں نے صلح کی بات کو مانا، اور پھر مرحب سے لڑائی ہوئی، اور رب العالمین نے اپنے اس بندے کو طاقت عطا فرمائی کہ اس مرحب کا سر اتار کے ایک طرف رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں تھوک لگ گیا، پھر دوبارہ زندگی بھر ان آنکھوں کو بیماری نہیں لگی۔ اللہ اکبر، یہ ان کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ایک آیت نازل ہوتی ہے، نجران کے عیسائی آئے تھے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بڑے بڑے وفد رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے، یہ بھی 9 ہجری میں آئے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، عیسائیوں کا یہ بڑا گروپ تھا، 60 ان کے راہب آئے، مدینے سے باہر آ کے ٹھہرے، وہاں ایک چشمے پہ انہوں نے غسل کیا، اپنے ریشمی لباس نکالے، اپنی سواریوں کو صاف کیا، بڑے کر و فر سے تم تراک کے ساتھ یہ مسجد نبوی میں آئے۔ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ کوئی بڑے بڑے وفد آئے، اتنی شان و شوکت والا وفد کوئی نہ آیا۔ اور پھر یہ اپنے مولویوں کو، اپنے راہبوں کو تیار کر کے لائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مناظرہ کرنا ہے، تثلیث کی دعوت دینے لگے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر یہ مقابلے میں عیسائیت کی دعوت دینے لگ گئے۔ گفت و شنید ہوتی رہی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں لکھا ہے، بعض تفاسیر میں ہے کہ 3 دن آ گیا، اللہ احکام الحاکمین نے وحی نازل فرما دی کہ اے نبی ان سے 2 ٹوک بات کر لیجئے۔ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ چھوڑو مناظرے بازی، میں اپنے بچے لے کے آتا ہوں، تم اپنے بچے لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں بھی آتا ہوں، تم بھی آ جاؤ، کھلے میدان میں اللہ کو کہہ دیں اے رب تعالی فیصلہ فرما دے، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت فرما دے، دنیا کے سامنے نتیجہ آ جائے، آ جاؤ۔ اور حدیث کے یہ بھی لفظ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی، حسن و حسین اور فاطمہ کو تیار کیا، اور ادھر عیسائی سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ یہودی بھی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی سچے ہیں، ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان کے بھی پھر جو آگے سردار تھے وہ رسول اللہ کے پاس آ گئے، کہنے لگے جی ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے، ہم ہارے آپ جیتے۔ ان کے راہبوں نے کہا کہ پوری انسانیت کی تاریخ بتلاتی ہے جس نے کسی نبی کے ساتھ بد دعا کا مقابلہ کیا کبھی وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ تم جانتے ہو یہ اللہ کے نبی سچے ہیں، اگر اس کے ساتھ مباہلہ کرو گے
دنیا کے سامنے ذلت، رسوائی اور لعنت کی مثال بن جاؤ گے۔ سچ جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے پھر انہوں نے کہا ہم ایمان تو نہیں لائیں گے لیکن آپ کی حکومت تسلیم کرتے ہیں، ہم سال کے بعد آپ کو ٹیکس ادا کر دیا کریں گے۔ اللہ اکبر! یہ اہل بیت ہیں قرآن مجید میں جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ نے مومنوں کی ماؤں کا ذکر کیا، مومنوں کی ماؤں کو مخاطب کر کے فرمایا اے اہل بیت، اللہ تمہیں کردار کی گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر! رسول کریم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، ایک بڑی سی چادر لے کے جناب فاطمہ کو، حسن حسین علی کو اس میں شامل کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ کے نبی نے جس کو اہل بیت قرار دے دیا ہم اس کو مانتے ہیں، ان کے لیے درود شریف میں ذکر کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری عزت ان کی وجہ سے ہے۔ تو یہ جو لوگ، ایک بات تو یہ جو لوگوں نے سمجھا ہے کہ جناب اہل بیت کی محبت کا نام لے کے، سیدنا علی کی محبت کا نام لے کے باقیوں کو خام خواہ برا ہی کہتے جانا ہے۔ بھئی تم کون ہوتے ہو؟ علی ہمارے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں، ہم ان کی قدموں کی خاک جیسے بھی نہیں، ان کی محبت کا ہی تمہارا ایمان ہے، ان کی محبت اور عقیدت یہی ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ جو طریقہ رسول اللہ نے عزت کرنے کا بتایا وہی پورا کرتے ہیں۔ آپ طریقے غلط ڈھونڈ رہے ہو، محبت احترام تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ کی توجہ چاہتی ہے، نبی کی بیویوں کو اللہ نے فرمایا لیطہرکم تطہیرا، سیدہ فاطمہ کو یہ فرمایا، نبی کی بیٹیوں کو یہ فرمایا کہ اللہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے، تمہارے کردار کو صاف کرنا چاہتا ہے، غلاظت اور گندگی کردار کی نظر نہ آنی چاہیے۔ میرے بھائی، جب نبی کے گھر والوں کو یہ حکم ہے تو ہم ایمان والوں کو کیا حکم ہوگا کہ ہم فحاشی، عریانی، بے حیائی کے پیچھے چلیں؟ اور مجھے توجہ دلائی ایک بھائی نے، اس نے کہا جناب 14 فروری آ رہا ہے، یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں یہ پھول لے کے چراہوں میں یہ عشق و محبت کا اظہار کرنے کے لیے بے قرار پھرتے ہیں، اور مسلمان ہو کے کافروں کے پیچھے چلو گے؟ ایمان والے ہو کے بے حیائی کا راستہ اختیار کرو گے؟ پاک دامن نبی کا ساتھ چاہیے یا بے حیا عیسائی راہبوں کا ساتھ چاہیے؟ اور جن کا طریقہ اپناؤ گے قیامت کے دن وہیں پہ جاؤ گے، پاک دامنی والے رستے پہ رہو گے، پاک نبی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ بے حیائی والا راستہ اپناؤ گے تو یہ جو یورپ کے بے حیا لوگ ہیں ان کے ساتھ جہنم میں سڑو گے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے اور بے حیائی والی زندگی سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب